اب نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ اپنے قبیلے کی بڑی امیر خاتون ہے، اس کے لیے یہ فدیہ دے دیتی ہے، یہ ہدیہ دے دیتی ہے، یہ کفارہ دے دیتی ہے، یہ رقم دے دیتی ہے، اونٹ دے دیتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی کتاب پڑھ کے بتاؤ۔ اب انہوں نے نہیں پڑھ کے بتائی تو پاس صحابہ موجود تھے جو تورات زبور انجیل کے بھی حافظ موجود تھے، انہوں نے کہا رسول اللہ اس کتاب کے اندر بھی وہی حل ہے جو قرآن کے اندر ہے کہ جب چور چوری کرتا ہے اور اس کی مقدار سے آگے کی چوری ہوتی ہے، قیمتی چیز کی چوری ہوتی ہے، لہذا اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب کیا ہے کہ غریب کے لیے ان کا دین اور ہے اور امیر کے لیے اور۔ نبی علیہ السلام نے وہاں کیسی عدل کی بہترین مثال دی، اس عورت کا بھی نام فاطمہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ اتنی امیر کبیر خاتون جس کے پاس مال و زر کی کمی نہیں ہے، وہ اپنا بڑا مال دے کے اپنا ہاتھ بچا سکتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی آج محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ یہ امیری غریبی نہیں دیکھتا، یہ بڑا چھوٹا نہیں دیکھتا، یہ گورا کالا نہیں دیکھتا، یہ کنبا قبیلہ نہیں دیکھتا۔ اس کے ہاں صرف ایک ہی مذہب ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ایمان قبول کرنے کے بعد جو بھی اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اللہ کی خشیت جو ہے اس کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے، میرے اللہ کے ہاں اس کا ہی مقام ہے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ آزاد ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ اگر آپ حسن و جمال کے اعتبار سے دیکھیں کہ بظاہر لوگ کہتے ہیں جی گورا رنگ حسن کی نشانی ہے، باریک ہونٹ حسن کی نشانی ہے، سیدھے سٹیٹ بال حسن کی نشانی ہے، زبان کے اندر بولنے کی سکت موجود ہو یہ حسن کی نشانی ہے، لیکن یہ ساری حسن کی نشانیاں میرے محبوب پیغمبر کے غلام بلال کے اندر موجود نہیں ہیں۔ کالی رنگت ہے، موٹے ہونٹ ہیں، کرلی بال ہے، زبان کے اندر لکنت ہے، بات کرتا ہے بلال سمجھ نہیں آتی، لیکن چلتا زمین پہ ہے اور آوازیں آسمانوں کے اندر جنت میں سنائی دیتی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے اللہ کے ہاں تقرب چاہیے، میرے اللہ کے ہاں قرب چاہیے، میرے اللہ کے ہاں نزدیکی چاہیے، پھر بھائیوں اپنی ذاتی انفرادی عبادت اور بندگی سے مل سکتی ہے۔ جو یہود و نصارہ نے اپنی امتوں کو برباد کرنے کے اسباب اکٹھے کیے تھے، آج وہی ہمیں ہمارے علماء بھی بتا رہے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے اب تم جنتی بھی ہو، جنت کے ٹھیکیدار بھی ہو، تم اب جنت کے ٹکٹ بھی بانٹ سکتے ہو، لہذا جنتی جہنمی بنانے کا اختیار تمہارے پاس آ گیا ہے۔ یہی فتوے یہود و نصارہ نے بھی دیے تو اللہ کا الحاکمین نے انہیں بھی ملعون قرار دیا، انہیں لعنتی قرار دیا۔ یہود کی نصارہ کی خرابیوں کے اسباب میں سے کیا ہے کہ جب ان کے سامنے کتاب اللہ پڑھی جاتی ہے، جب اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کی وحی پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اختلافو فی، اس کے اندر وہ اختلاف پیدا کر دیتے ہیں۔ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب انسان اپنی رائے کو پیش کرتا ہے۔ دیکھیں کاروباری آدمی سے آپ مشورہ لیں گے، وہ اپنے کاروبار کے مطابق مشورہ دے گا۔ آپ کسی استاد معلم سے مشورہ لیں گے، وہ اپنے تجربے کے مطابق مشورہ دے گا۔ آپ کسی انجینئر سے مشورہ لیں گے، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کو بتائے گا۔ ہر بندہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرے گا، اس لیے اس کے اندر اختلاف بھی موجود ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے جب ہم ایک رائے کے اوپر آ جائیں جو رائے عرش والے کی ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی تباہی و بربادی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے اختلاف فی، جو احکامات کے اندر اختلافات پیدا فرما رہے تھے، ان کے اندر اختلافات جو ہے وہ ان کو داخل کر رہے تھے، اس لیے ان کے 72 فرقے ہوئے، فرمایا میری امت کے 73 ہوں گے۔ اب یہود و نصارہ کی تباہی و بربادی کے اسباب میں سے کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وثن کیا ہے؟ فرمایا میری قبر پہ میلے ٹھیلے نہیں ہونے چاہیے، میری قبر کو عبادت گاہ نہیں بنانا، وہاں آ کے تم نے سجدے نہیں کرنے، وہاں آ کے تم نے نظر و نیازیں نہیں دینی، وہاں آ کے تم نے چادریں نہیں چڑھانی، وہاں آ کے اپنی نظر و نیاز پیش نہیں کرنی، وہاں آ کے آپ نے حاجات اپنی میرے سامنے نہیں رکھنی، کیونکہ بھائیو ساری حاجات پوری کرنے والا تو اللہ ہے۔
سارے انبیاء نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، سارے اولیاء نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، سارے محدثین نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، سارے فقہاء اور ائمہ دین نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہمارا شافی الامراض کون ہے؟ اللہ۔ قاضی الحاجات کون ہے؟ اللہ۔ ہماری مصیبتیں ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بیٹے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو آقا اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہود و نصارہ کے اوپر لعنت کی کیونکہ انہوں نے اپنی عبادت گاہوں کو جو ہے انہوں نے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ انبیاء کی قبروں کو انہوں نے عبادت گاہ بنا لیا۔ اب وہ عبادت گاہ کیسے ہوتا ہے؟ مسجد کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایسی جگہ جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد ہے، اسے ہم مسجد کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہاں اللہ کے سامنے اہل ایمان جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنی یادیں جبی کو زمین پر رکھ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، اللہ تو سب سے بہترین ہے، اللہ تو سب سے پاک ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ سارے اختیارات تصرفات تیرے ہیں۔ اب اللہ کے سامنے جھک کے جہاں پہ انسان یہ کہے سبحان ربی الاعلی، اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہود و نصارہ کو اللہ نے اس لیے تباہ و برباد کر دیا، انہوں نے انبیاء کی اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، عبادت گاہ بنا لیا۔ یہود و نصارہ کی تباہی و بربادی کے اسباب میں سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے پہلی ہجرت کا حکم دیا، ہجرت حبشہ کا، ام سلمہ اور ام حبیبہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن وہ بھی وہاں گئیں۔ انہوں نے وہاں کیا دیکھا کہ وہاں عیسائیوں کے عبادت گاہیں تھیں۔ وہاں پہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے انبیاء کے مجسمے بنائے تھے، ان کی تصویریں بنائی تھیں، دیواروں کے اوپر آویزہ کی تھی، ان کے سامنے کھڑے ہو کے وہ کہتے تھے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ تمہاری موڑتا نہیں، تم ہمارا ذریعہ ہو ہماری بات رب تک پہنچانے کی، اللہ ہماری پکار نہیں سن رہا، اللہ ہماری دعائیں نہیں سن رہا۔ تو انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ رسول اللہ ہم حبشہ کے اندر یہ طریقہ دیکھ کے آئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی لیے اللہ کا الحاکمین نے یہود و نصارہ کے اوپر لعنت کی ہے اور انہیں دنیا کی بدترین مخلوق تصور فرمایا ہے۔ شرار الخلق، ساری مخلوقات میں سے سب سے بدترین، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، جو اللہ کے دین کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کو دین کے اندر داخل کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کام کے کرنے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، اس کام میں بھی بظاہر ہمیں کوئی نقصان نظر نہیں آ رہا، لہذا اگر اس کو بھی کر لیا جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی باتیں یہود و نصارہ نے کی، جس کی وجہ سے اللہ نے تباہ و برباد بھی کر دیا، ان کے اوپر لعنت بھی کر دی، انہیں شرار الخلق، سب سے بدترین مخلوق جو ہے وہ بھی تصور کیا۔ یہود و نصارہ کی خرابیوں میں سے کیا خرابیاں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے ہمیں